انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے انشاءاللہ۔ گائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائی صاحب قبلہ آج جو ہم مجموعہ صلوات رسول شریف پہ بات کر رہے ہیں، آج ہمارا موضوع کلام 10واں پارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا ذکر ہے۔ اس پارے کا نام ہے فی اسرائہ و معراجہ، یعنی اس پارے کا نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ سفر معراج کے بارے میں عام طور پہ جو سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں ان کا جواب بھی اس کے اندر ہے، یعنی اس پارے کے عنوان کے اندر ہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، عالم بالا کا سفر جو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک ہے، یہ اسرا ہے، اور بیت المقدس سے عالم بالا عرش اولا تک یہ معراج ہے۔ تو ان دونوں کو اس میں جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی علیہ الرحمہ نے وہ تمام اعتراضات، اس کا مطلب ہے اس کا ایک مسکت جواب دے دیا اس پارے کے اندر کہ اس کا عنوان ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب قبلہ جب ہم اس پارے کو پڑھتے ہیں تو معراج کے اندر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نمایاں ہوتی ہے، کیا کیا معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور اللہ رب العزت نے اپنی کون کون سی نشانیاں اور کون کون سے عوالم اور کائناتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کروایا، وہ ہمارے سامنے وہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ایک دو درود شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ خواجہ عبد الرحمن چھوروی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 15 پہ 7 پہ، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد الذی اسری بہ بالروح والجسد ورأى ما لم یرہ من الانبیاء احد۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر، جو روح اور بدن کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے عالم بالا کے سفر پہ، اور آپ نے اس سفر کے دوران وہ کچھ دیکھا جو انبیاء میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ یعنی پہلی بات یہ ہو گئی کہ یہ جو سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بیداری کے اندر ہے اور بدن کے ساتھ ہے، اسی جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر انور کے ساتھ اور روح کے ساتھ سفر ہے۔ یہی امتیاز ہے جو عالم انسانیت میں سے کسی کو بھی اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد و علی سیدنا محمد المانی بقولہ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری۔ اے اللہ صلوۃ والسلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے قلب اطہر نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ آپ کی آنکھوں نے دیکھا، قلب اطہر نے نہ اس کو جٹلایا، نہ آنکھوں کو کوئی کسی طرح کا مغالطہ ہوا، لوگوں نہ آنکھ جبکہ لوگوں تم میرے رسول کے مشاہدہ حق پہ جگڑتے ہو، اس مشاہدے کو تو میرے آقا نے میرے محبوب نے دوبارہ دیکھا، اس ذات حق کو دوبارہ بھی دیکھا۔ اچھا اب غازی صاحب کے بعد جب ہم معراج کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سورہ نجم کی آیات ہیں، اور بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ جبریل امین کو دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پہ حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی نے اس درود پاک کے اندر اس بات کو بیان کر دیا کہ اس سے مراد براہ راست ذات حق کا مشاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت کا مشاہدہ روز آتے تھے، روز آتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا نا چونکہ یہ سورہ نجم کے اندر ہے، تو مانا ہے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدو جزر ابھی چاند کا محتاج، تو ابھی بہت نیچے ہے، تو ان حقائق کو نہیں سمجھ رہا، تیرا شعور ہی اس منزل تک نہیں پہنچا۔ تو پھر جب ذات حق کو دیکھا تو کیسے دیکھا، اس مشاہدے کی کیفیت کیا تھی، اس کو کمال فصاحت و بلاغت سے حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد الذی رأى ربہ رؤیا عین بلا حد ولا عین۔ صلاۃ والسلام ہوں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کے جلوے کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، اور ایسے دیکھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ولا عین، وہ کیسا تھا، کہاں تھا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جی سرا الی عین تقر العین، ہمارے آقا معراج کے سفر کے دوران اس سمت کو گئے جہاں جاتے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بلا حد، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ولا عین، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، وہو عین عین، وہ سفر اور اس سفر کے مشاہدات سب حقیقتوں کی حقیقت ہیں، عین عین ہیں، یعنی حقیقتوں کی اس درجے کی حقیقت ہیں جس کا ادراک عام انسانی کر بھی نہیں سکتا۔ اور اس سفر کا اثر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے والے سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی سیدنا محمد الذی مالا اللہ قلبہ حکمتا و ایمانا وحاشا اللہ صدرہ علما و ایقانا، کہ اس معراج کے سفر میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے قلب پاک کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا، اور آپ کے سینے مبارک کو علم اور ایقان سے بھر دیا۔ یعنی وہ حکمت ہی کیا جس کے ساتھ جو ایمان سے منور نہ ہو، اور وہ علم ہی کیا جو ایقان اور یقین کا حامل نہ ہو۔ تو یہ سارے کمالات سفر معراج کے دوران اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کو عطا کیے۔ ڈاکٹر صاحب